نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان دنوں کے اندر کسی ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس نے ان دنوں کے اندر 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، عرفہ کا دن اس کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن کے اندر وقوف عرفہ جو حج کا عظیم رکن ہے، جس دن لاکھوں کی تعداد کے اندر حاجی میدان عرفات کے اندر جمع ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل و رسوا نہیں ہوتا جتنا عرفہ کے دن ہوتا ہے۔ عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوتا ہے کہ پورا سال اس نے انسانوں کو گمراہ کیا، غلط راستوں پر لگایا، برائیوں کے اندر لگایا، لیکن عرفہ کے دن آ کر جب اللہ کی عزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، فرمایا شیطان ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے اچھی دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک شخص، ایک یہودی آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ اگر یہ آیت، اگر یہ سرٹیفکیٹ ہمیں یہودیوں کو مل جاتا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، اب اس دن کو عید کا دن بنا لیتے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں تمہیں کہا ہے کہ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ کسی مذہب کے اندر کسی امت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس امت کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ آج کے دن پورا اور مکمل دین تمہیں مل گیا ہے، میری نعمت پوری ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کہ اگر آج یہ دن ہمیں ملتا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم تو اس کو ایک عید کا دن بناتے، ہم تو پورا سال ہی اس کو عید کا دن بناتے ہیں۔ یہ آیت مجھے یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام عرفات کے اندر، میدان عرفات کے اندر اپنی اونٹنی پر سوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، وحی کے آثار سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس وقت عصر کے بعد کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وہ جمعہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو ہمارے لیے تو ہر جمعہ عید کا دن ہوتا ہے، ہر جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ ہم تو ہر مہینے کے اندر اس دن کی خوشی کے اندر عید مناتے ہیں، ہمارے لیے تو ہر جمعہ عید کا دن ہے۔ یوم عرفہ تو ہمارے لیے بہت بڑا مبارک دن ہے، عظیم دن ہے۔ اس دن فرمایا اللہ رب العزت ساری انسانیت جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اتنا پورا سال جتنے انسانوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، فرمایا اس ایک دن کے اندر اللہ رب العزت سال کے برابر جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا، اس ایک دن کے اندر اللہ رب العزت کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بے بہا لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس دن کے اندر، بڑا عظیم دن ہے۔ اس دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن اپنے ہاتھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو محفوظ رکھا تو اللہ رب العزت ایک عرفہ سے دوسرے عرفہ تک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ سے اگلے 9 ذی الحجہ کے دن تک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھا، فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کے پچھلے سال کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اگلے آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بڑا عظیم دن ہے۔ صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ کرام کے اندر یہ بات مشہور تھی، یہ بات چلا کرتی تھی کہ جو ہے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان میں سے ہر دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ جس نے عرفہ کے دن کے اندر عبادت کی، نوافل پڑھی، تو اللہ رب العزت اس کو 10,000 دنوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔